حقائق سامنے ہونے کے باوجود فیصل واؤڈا نااہلی کیس کا فیصلہ کرنے کی بجائے عدالت نے حکومتی وزیر کے خلاف دوہری شہریت نااہلی کیس میں انصاف کا دوہرا معیار اپنا رکھا ہے اور لمبی تاریخیں ڈال کر اس معاملے کو لٹکایا جا رہا ہے۔ دوہری شہریت نااہلی کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے 14 فروری کو حیران کن طور پر وفاقی وزیر برائے آبی وسائل فیصل واؤڈا کی رسی ایک مرتبہ پھر دراز کرتے ہوئے انہیں جواب داخل کرانے کے لیے مزید 1 مہینے کی مہلت دے دی ہے۔ حالانکہ الیکشن کمیشن کی جانب سے گزشتہ برس نومبر میں فیصل واؤڈا کے کاغذات نامزدگی اور امریکی شہریت چھوڑنے کا بیان حلفی عدالت میں جمع کروائے جانے کے بعد یہ معاملہ ایک اوپن اینڈ شٹ کیس بن چکا ہے، کیونکہ واؤڈا کی 2 نمبری کھل کر سامنے آ چکی ہے۔ تاہم اپوزیشن کا الزام ہے کہ اس معاملے میں عدالت کسی خفیہ ہاتھ کا دباؤ لے رہی ہے۔ یاد رہے کہ دوہری شہریت نااہلی کیس میں فیصل واؤڈا الیکشن کمیشن اور اسلام آباد ہائی کورٹ دونوں سے پچھلے 1 برس سے تاخیری ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہوئے تاریخ پر تاریخ حاصل کرتے چلے آ رہے ہیں۔ تاخیری حربوں کے ذریعے فیصل واؤڈا ابھی تک الیکشن کمیشن اور اسلام آباد ہائی کورٹ کو اپنے نااہلی کیس میں فیصلہ کرنے کا موقع نہیں دے رہے۔ لیکن اہم ترین سوال یہ ہے کہ فیصل واؤڈا کے پاس وہ کون سی طاقت ہے جو انہیں اس کیس میں بچائے چلے جا رہی ہے۔ ناقدین کا کہنا ہے کہ اپوزیشن اور حکومتی اراکین کے لیے عدالتیں دوہرا معیار اپنائے ہوئے ہیں جو ملک کے نظام انصاف کے لیے نیک شگون نہیں۔ کیس کی پچھلی سماعت پر واؤڈا کو جواب جمع کرانے کی آخری مہلت دینے کے باوجود 14 جنوری کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک مرتبہ پھر فیصل واؤڈا کو آئندہ ماہ 8 فروری تک جواب جمع کرانے کا موقع دے دیا ہے۔ اس موقع پر عدالت نے یہ سوال ضرور پوچھا کہ انہوں نے الیکشن کمیشن میں جھوٹا بیان حلفی کیسے جمع کروایا۔ یاد رکھیں کہ اس کے اپنے نتائج ہیں۔ 14 جنوری کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج جسٹس عامر فاروق نے وفاقی وزیر فیصل واؤڈا کی نااہلی کے لیے دائر درخواست پر سماعت کی، جہاں فیصل واؤڈا کے وکیل نے کہا کہ میرے موکل نے درخواست خارج کرنے کے لیے متفرق درخواست دائر کی ہے۔ دوسری جانب واؤڈا کے خلاف درخواست گزار کے وکیل جہانگیر خان جدون کا کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن کا وکیل نے فیصل واؤڈا کے کاغذات نامزدگی اور بیان حلفی عدالت میں پیش کر دیے ہیں، جس کے بعد کیس واضح ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس کیس میں آج 16ویں پیشی ہے اور عدالت نے فیصل واؤڈا سے 1 سال قبل جواب طلب کیا تھا جو ابھی تک نہیں دیا گیا۔ اس پر جسٹس عامر فاروق نے کہا کہ ہم فیصل واؤڈا کو جولائی سن 2023 تک کی تاریخ دے دیتے ہیں۔ ہم نے کہا تھا کہ فیصل واؤڈا عدالت میں جواب جمع کرائے۔ فیصل واؤڈا کے وکیل کو مخاطب کرتے ہوئے جسٹس عامر فاروق نے کہا کہ آپ کے موکل کا رویہ درست نہیں، کئی سماعتیں ہو چکی ہیں، مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ میں ان سے جواب کس طرح لوں۔ یہ نوٹس کی کاپی کابینہ کو بھیج دیتا ہوں، وہیں سے جواب آ سکتا ہے۔ جسٹس عامر فاروق نے وکیل سے پوچھا کہ کیا فیصل واؤڈا دوہری شہریت رکھتے تھے؟ انہوں نے امریکی شہریت کب چھوڑی؟ آپ نے ہدایات لی ہوں گی، اس حوالے سے عدالت کو بتائیں۔ فیصل واؤڈا کے وکیل نے کہا کہ مجھے کچھ وقت دیا جائے، میں اس عدالت کو متفرق درخواست پر مطمئن کروں گا، جس پر جسٹس عامر فاروق نے کہا کہ پہلے بھی آپ ہی نے وقت مانگا تھا۔ جسٹس عامر فاروق نے ریمارکس دیے کہ اس سے قبل پاکستان تحریک انصاف کی ہی 3 اراکین قومی اسمبلی کے خلاف درخواستوں پر فیصلہ اسی عدالت نے کیا تھا۔ کیونکہ ان کے وکلاء نے عدالت کو مطمئن کر دیا تھا، اس لیے عدالت نے PTI اراکین کے خلاف درخواستیں مسترد کر دی تھیں۔ خیال رہے کہ اس سے قبل گزشتہ برس 12 نومبر کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں فیصل واؤڈا نے اپنا حتمی جواب جمع کروانے کی بجائے عدالت کو آگاہ کیا تھا کہ وہ اپنا وکیل تبدیل کرنے جا رہے ہیں، اس لیے انہیں اس مقصد کے لیے 1 مہینے کا وقت دیا جائے اور کیس کی سماعت ملتوی کی جائے۔ چنانچہ جسٹس عامر فاروق نے کیس کی سماعت 1 مہینے کے لیے ملتوی کر دی تھی۔ اس سے قبل اس کیس کی 4 نومبر کی سماعت پر بھی فیصل واؤڈا کے تاخیری حربوں سے تنگ آ کر جسٹس عامر فاروق نے ریمارکس دیے تھے کہ فیصل واؤڈا الیکشن کمیشن کے روبرو نااہلی کیس میں یہ موقف اختیار کرتے ہیں کہ ان کا کیس اسلام آباد ہائی کورٹ میں لگا ہوا ہے، اور جب یہاں ان سے پوچھا جاتا ہے تو وہ بتاتے ہیں کہ میرا کیس تو الیکشن کمیشن کے پاس زیر سماعت ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے نااہلی کیس میں فیصل واؤڈا کی طرف سے جواب داخل نہ کروانے پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا تھا کہ عدالت کے ساتھ چھپن چھپائی کا کھیل کھیلنا چھوڑ دیں، عدالت سے سیدھی بات کریں، یہ نہ ہو کہ عدالت فیصل واؤڈا کو ذاتی حیثیت میں پیش ہونے کا حکم جاری کر دے۔ واضح رہے کہ تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی فیصل واؤڈا سن 2018 کے عام انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کرواتے وقت امریکہ کی شہریت رکھتے تھے، اور ان کا الیکشن کمیشن میں جمع کرایا جانے والا حلف نامہ جعلی تھا، کیونکہ اس میں انہوں نے کہا تھا کہ ان کے پاس غیر ملکی شہریت نہیں ہے۔ لیکن حقیقت یہی ہے کہ 11 جون سن 2018 کو کاغذات نامزدگی جمع کرواتے وقت وہ امریکی شہریت کے حامل تھے۔ کاغذات کی اسکروٹنی کے وقت بھی ان کی امریکی شہریت برقرار تھی۔ فیصل واؤڈا نے اپنے کاغذات نامزدگی میں حلفاً کہا تھا کہ وہ صرف اور صرف پاکستان کی شہریت رکھتے ہیں، تاہم دستاویزات سے ثابت ہوا کہ جب انہوں نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے تب بھی ان کے پاس امریکہ کی شہریت تھی۔ قانونی ماہرین کا ماننا ہے کہ اگر ثابت ہو جائے کہ کاغذات نامزدگی جمع کرواتے وقت فیصل واؤڈا امریکی شہریت رکھتے تھے تو یہ نااہل ہو جائیں گے۔ گزشتہ برس 4 نومبر کو اس کیس کی سماعت کے دوران الیکشن کمیشن کے وکیل نے فیصل واؤڈا کے کاغذات نامزدگی کا ریکارڈ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش کیا تھا اور عدالت کو آگاہ کیا تھا کہ ریکارڈ کے ساتھ دوہری شہریت نہ رکھنے کا فیصل واؤڈا کا بیان حلفی بھی جمع کرا دیا گیا ہے
عدالت نے کہا کہ کیس یہ ہے کہ فیصل واؤڈا کاغذات نامزدگی جمع کرواتے وقت دوہری شہریت رکھتے تھے یا نہیں۔ فیصل واؤڈا نے 11 جون 2018 کو بیان حلفی میں کہا کہ دوہری شہریت نہیں ہے، جبکہ شہریت چھوڑنے کی درخواست 25 جون سن 2018 کو منظور ہوئی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بیان حلفی جمع کرواتے وقت فیصل واؤڈا کے پاس پاکستان کے علاوہ امریکہ کی شہریت بھی تھی۔ جسٹس عامر فاروق اپنے ریمارکس میں کہہ چکے ہیں کہ فیصل واؤڈا نے بیان حلفی میں کہا کہ وہ غیر ملکی شہریت نہیں رکھتے اور نہ ہی کبھی انہوں نے اس کے لیے اپلائی کیا۔ دوسری طرف وہ کہتے ہیں کہ شہریت 25 جون کو چھوڑی اور بیان حلفی میں کہا کہ امریکی شہری نہیں۔ اس پر فیصل واؤڈا کے وکیل نے کہا تھا کہ دستاویزات جعلی بھی ہو سکتی ہیں، جس پر عدالت نے ریمارکس دیے تھے کہ ہم آپ سے 1 سال سے جواب مانگ رہے ہیں، اصل حقائق پیش کر دیں، خود کو بند گلی میں نہ لے جائیں، عدالت سے سیدھی بات کریں۔ واضح رہے کہ سن 2018 میں سپریم کورٹ نے نون لیگ کے سینیٹر سعدیہ عباسی اور ہارون اختر خان کو کاغذات نامزدگی جمع کرواتے وقت دوہری شہریت پر نااہل قرار دیا تھا۔ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں واضح کر دیا تھا کہ کاغذات نامزدگی جمع کرواتے وقت امیدواروں کے پاس غیر ملکی شہریت چھوڑنے کا سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے۔ اسی نقطے پر سپریم کورٹ نے کئی اراکین پارلیمنٹ کو نااہل قرار دیا تھا، اس لیے فیصل واؤڈا کو بھی سیٹ چھن جانے کا ڈر لگا ہوا ہے، جس سے بچنے کے لیے وہ غیر مرئی قوتوں کی مدد سے مسلسل تاخیری حربے استعمال کر کے مہلت حاصل کیے جا رہے ہیں اور حیران کن طور پر انہیں منچاہی ڈھیل مل بھی رہی ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔